یہ جو کچھ دنوں سے پیمرا کی جو چیزیں ہیں اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ابصار عالم صاحب کے اندر جو ہے کوئی ہیڈ ماسٹر چھپا ہوا بیٹھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحافت کے اندر اپنے اس ہیڈ ماسٹر کو انہوں نے دبا لیا ہو، لیکن جب سے وہ چیئرمین بنے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ ان کے اپنے کردار کے اوپر غالب آ گیا۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ابصار عالم صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد پہ نظر ڈالیں اور اپنی آستینوں کو کنگھالیں کہ کہیں کچھ لوگ ایسے تو نہیں ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ ابصار عالم صاحب جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو روک دیں اور ان کے خلاف کوئی سازش کریں۔ دیکھیں، پالیسی جو ہے وہ روز روز نہیں بنتی، ہر گھنٹے کے بعد نہیں بنتی ہے، لیکن گزشتہ کئی دنوں سے یہ مشاہدہ میں ہے یہ بات کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد پیمرا کا کوئی انتباہی نوٹس، کوئی ایڈوائس اور کوئی اور چیزیں اس طریقے سے، اور پھر جس طرح آج بی بی سی نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ ٹریفک پولیس کی طرح روز چالان کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہیں اس سے کوئی ادارے کی ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ ان کا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی نیک نامی والی چیزیں نہیں ہو رہی، اور اس سے شاید اریٹیشن ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملات کے اندر جو ہے ان کی مداخلت بلا وجہ کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس طرح سے ریگولیٹری اتھارٹی ہے پیمرا، تو ریگولیشن کر تو رہی ہے۔ محمد علی، ریگولیٹر ہونا اور ڈکٹیٹر ہونا دو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، مطلب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایک آپ ریگولیٹر بنیں، آپ ڈکٹیٹر نہ بنیں۔ آپ جس قسم کے لیٹر جاری کر رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ جو کل ایک انتباہی لیٹر اگر ہم اپنے اسکرین پر دکھائیں، یہ میرے سامنے موجود ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کئی ٹی وی چینلز نے چند لوگوں کے احتجاج کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اب اس بات کا فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ یہ احتجاج چند لوگوں کا تھا یا بہت زیادہ لوگوں کا تھا؟ دیکھیں، ممتاز قادری صاحب یا ممتاز قادری کی جو پھانسی کا واقعہ ہوا اس کی ایک رپورٹ تھی کہ ممتاز قادری کو پھانسی دے دی گئی، وہ تمام ٹی وی چینلز نے دکھایا۔ اس کے بعد ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا کہ ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے مذہبی منافرت پھیلے، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے معاشرے میں انتشار ہو، کوئی چیز ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام کو جو معلومات کی رسائی ہے اس کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ یعنی کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ عوام کو آج سارا دن سوشل میڈیا کے اوپر ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بھی نہ بتائیں کہ جناب شاہدرہ کے اوپر اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہے اور وہاں پہ جی ٹی روڈ بند کر دی گئی ہے۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ کراچی کے اندر کل کئی گھنٹے تک شارع فیصل جو ہے وہ بلاک رہی ہے کیونکہ کسی دوسری روڈ کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا تھا۔ تو آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جناب شارع فیصل بند ہے، آپ اس طرف جانے سے گریز کریں۔ آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میٹرو بس کے قریب جو ہے وہ شرپسند ہنگامہ کر رہے ہیں لہٰذا میٹرو بس سروس بند کر دی گئی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ جناب موٹر وے فلانی جگہ سے بند کر دی گئی ہے۔ تو یہ تو عوام کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتی جو ہے اور ہو نہیں سکتی تھی۔ ایسے حالات مجھے نہیں لگتا، میں نے ضیاء الحق صاحب کے ٹائم کے اندر رپورٹنگ نہیں کی، لیکن مجھے نہیں لگتا جو ہم نے سنا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے کے اندر بھی اس قدر آمریت والا ماحول ہو جو اب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پھر اسی لیٹر کے اندر اگر محمد علی میں تھوڑا سا وقت لیتے ہوئے بتا دوں کہ جناب یعنی ایک تو انتباہ یعنی خبردار، یعنی لیٹر کا جو ٹائٹل ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی چن کے سلیکٹ کیا انہوں نے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب تمام نیوز اور کرنٹ افیئرز ٹی وی چینلز کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صحافتی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، یعنی پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جرنلزم ہوتی کیا ہے۔ یعنی آپ ابصار عالم صاحب، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاں سے جو لوگ لیٹر یہ جاری کر رہے ہیں ان کو جرنلزم کی خود الف بے معلوم ہے بھی یا نہیں ہے۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ جناب یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ آگے کہتے ہیں جناب کہ کوئی بھی ٹاک شو، احتجاج، تبصرہ یا ٹکر نشر نہ کریں جو کسی بھی طور پر فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کا باعث ہو۔ بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں ہماری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، ہمارا قومی فرض بھی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے فرقہ پرستی پھیلے، جس سے لسانیت پھیلے۔ لیکن اس آڑ کے اندر آپ نے ایک اور باریک کام کرنے کی کوشش کی۔ اگلا جملہ لکھتے ہیں یا کسی بھی حکومتی ادارے یا عہدیدار کے خلاف لوگوں کو نفرت پر ابھارے۔ یعنی پیمرا کا کام کیا حکومت کی چمچہ گیری کرنا ہے؟ اگر حکومت کے اندر کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر حکومت کا کوئی ادارہ لوٹ مار میں، اگر کوئی حکومت کا ادارہ عوام کا استحصال کرنے میں مصروف ہے تو آپ اس کی چیز نہ بتائیں۔
नफरत, मुझे नफरत है हुकूमत में बैठे हुए उन लोगों के साथ जो करप्शन कर रहे हैं, मुझे नफरत है उन लोगों के साथ जो इस मुल्क के मालो दौलत को लूट रहे हैं, मुझे नफरत है उन लोगों के साथ जो हुकूमत के इदारों को तबाह कर रहे हैं, जो इस रियासत के इदारों को तबाह कर रहे हैं। तो आपको कम से कम यह फर्क मालूम होना चाहिए कि रियासत और हुकूमत में क्या फर्क होता है। रियासत की वफादारी का हल्फ मैंने उठाया है, रियासत की वफादारी मेरे ऊपर लाजिम है, हुकूमत का वफादार होना मेरे लिए जरूरी नहीं है। तो इन चीजों को बंद करें, ऐसा ना करें कि उसके नतीजे के अंदर फ्रस्ट्रेशन फैले और ऐसा ना करें कि उसकी चीजों के अंदर मजीद खराबियां पैदा हो। हाफिज तारिक साहब, एक जाती गुजारिश में आपसे ये करूं, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप प्रोग्राम बंद करवा देंगे। देखिए, प्रोग्राम तो हो सकता आखिरी प्रोग्राम है, ना करने दें। हो सकता है कि इसी प्रोग्राम के दौरान वो ऑर्डर कर दें कि जनाब ये न्यूज वन की नशरियात जो है वो पूरे मुल्क में बंद कर दी जाए। हो सकता है वक्ती तौर पर रद्द अमल का इजहार ना करें, अपने दिल में बात रख लें, चंद दिनों के बाद जो है वो किसी टिकर को किसी खबर बुनियाद बना के हम पर जुर्माना जो लगा दे या हमारे टेलीविजन चैनल को बंद कर दें। क्योंकि उसमें तो लिख दिया है, उसमें लिखा है कि जी वो पैमरा की अथॉरिटी ने तमाम इख्तियारात चेयरमैन पैमरा को तफवीज कर दिए हैं कि वो किसी भी प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। यानी शहनशाह पैमरा जो चाहे वो कर लें, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। वो इसी इंडस्ट्री से गए, 100 उनके अच्छे जानने वाले भी हैं, 100 उनके मुखालिफ भी हैं। अब उनकी जाती ख्वाहिश होगी कि वो हाफिज तारिक महमूद को नहीं देखना चाहते, वो बंद कर दें। वो नहीं चाहते कि न्यूज वन चले, बंद कर दें। वो नहीं चाहते कोई और टीवी चैनल चले, बंद कर दें। वो नहीं चाहते कोई और प्रोग्राम चले, बंद कर दें। तो बंद कर दें। ये सिलसिला अगर आप करते रहेंगे, 2 साल 3 साल के बाद अफसार आलम साहब ने ये कुर्सी सदा उनके पास नहीं रहनी है। उन्होंने घूम फिर के फिर इसी फील्ड के अंदर आना है, क्योंकि कोई और काम वो नहीं करते हैं। उन्होंने आके इन्हीं सहाफियों के साथ और इन्हीं लोगों के साथ आके खड़ा होना है। तो ये उनको सोचना चाहिए कि ऐसी चीजें करें जिससे बदमजगी पैदा ना हो, ऐसी चीजें करें जिससे ये तासुर पैदा ना हो कि आप सहाफियों को और उनकी एडिटोरियल जो चीजें हैं उन पर कदगन लगाने की कोशिश करें। आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं, बंद कर दें। ये सिलसिला जो माजी की रिवायत है कि जी रिपोर्टर की शिकायत जो है डायरेक्टर न्यूज से लगा दे, डायरेक्टर न्यूज की शिकायत सीओ से लगा दे, सीओ की शिकायत जो है वो चेयरमैन से लगा दें और या मालिक से लगा दें, और अगर वो भी आपकी बात ना माने तो केबल ऑपरेटर से करके टेलीविजन बंद करा दें। ये करना चाहते हैं तो शौक से पूरा कर लें। पहले भी चीजों को फेस किया है, आइंदा भी फेस करेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम जो है वो आपके हर हुक्म के आगे अपना सर झुका लें। ये नहीं हो सकता कि सच बात ना कहें। ये नहीं हो सकता कि आवाम की तर्जुमानी ना करें। ये नहीं हो सकता कि आवाम से झूठ बोले। हम बहुत सारी चीजें आवाम से जो हमें बतानी चाहिए हम नहीं बताते हैं। मैं उसका एतराफ करता हूं कि ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद मैं जाती हैसियत में बता सकूं, लेकिन एडिटोरियल पॉलिसी की वजह से, किसी और पॉलिसी की वजह से, इदारे की पॉलिसी की वजह से नहीं बता सकते। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप डायरेक्टर न्यूज की तरह हर खबर में हर टिकर के बाद जो है वो एक अदद लेटर जारी कर दें। इससे कोई चीज बेहतर नहीं होगी।